دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کے دانشمندانہ اقدامات کی بدولت ملکی برآمدات اور ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور روانڈا نے علاقائی اور عالمی امن قائم رکھنے کے لیے مؤثر تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور ملائیشیا میں 19 سال سے کم عمر خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں ویسٹ انڈیز نے ملائیشیا کو 53 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نے غریب ہونہار بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے آزاد جموں و کشمیر اور ملک کے دیگر کم ترقی یافتہ علاقوں میں مزید دانش اسکول قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں پہلے دانش اسکول سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر آف ایکسیلنسی کا بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ دانش اسکولوں میں بچوں کو مفت کتابیں، کھانا اور بورڈنگ کی سہولیات ملتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان اسکولوں کے تمام فنڈز وفاقی حکومت فراہم کرے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کے دانشمندانہ اقدامات سے مہنگائی کی شرح اور پالیسی ریٹ میں کمی آئی ہے اور ملکی برآمدات اور ترسیلات زر میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے ماحولیاتی استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پائیدار ترقی کے لیے شراکت داری کو فروغ دینے کے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ کوششوں سے پاکستان عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کے علاوہ پائیدار صنعتی عمل میں قیادت کر سکتا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج صنعتی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے مل کر جامع منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ صنعتی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے تحقیقی گروپ تفصیلی منصوبہ تیار کرے گا۔ اگلے 5 سال کے دوران صنعتی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو $20 ارب تک بڑھانے کے لیے ایک حکمت عملی زیر غور ہے۔ 7ویں قراقرم ونٹر لوٹ فیسٹیول کی تقریب ہنزا کے علاقے التت میں ختم ہو گئی۔ یہ فیسٹیول موسم سرما کے کھیلوں، ثقافتی تقریبات اور کمیونٹی تقریبات کا شاندار امتزاج تھا۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے سرمائی کھیلوں کے ایونٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر SCO کے ڈائریکٹر جنرل مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان بہادر، محنتی، مہمان نواز اور باصلاحیت نوجوانوں کی سرزمین ہے۔ پاک فوج اور محکمہ پبلک ہیلتھ کے اشتراک سے آزاد کشمیر کی وادی جہلم کے علاقے سواں میں ایک مفت طبی کیمپ لگایا گیا جس میں شہداء کے اہل خانہ اور سابق فوجیوں سمیت مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمپ کے دوران ڈاکٹرز نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی۔ مقامی آبادی نے کیمپ کے انعقاد پر پاک فوج سے اظہار تشکر کیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسے اقدامات جاری رہیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے روانڈا کے وزیر خارجہ اولیویئر JP نیدو ہنگیرے سے نیو یارک میں ملاقات کی اور باہمی تعلقات میں افریقہ میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور گریٹ لیکس کے خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں اقوام متحدہ کے امن کی بحالی کی کارروائیاں، افریقی یونین کی سربراہی میں کی جانے والی امن کارروائیاں اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے مؤثر تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی علاقے کے شہر جنین میں کارروائی کے دوران 10 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور بختر بند بلڈوزر کی مدد سے اسرائیلی فوج نے علاقے میں داخل ہونے کے علاوہ کئی فضائی حملے بھی کیے۔ اور آج ملائیشیا کے شہر بیومیاس اویل میں خواتین کے انڈر 19 T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں ویسٹ انڈیز نے ملائیشیا کو 53 رن سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 112 رنز بنائے۔ جواب میں ملائیشیا کی پوری ٹیم 18 اوورز میں 59 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر
radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر